پھر یزید لعین نے حکم دیا کہ ان کی اس وفاداری کے صلے میں ان کے درمیان وافر مقدار میں مال تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد شہروں کے حکام کو معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور انہیں ان کے منصب پر باقی رکھا، اور سر جون جو کہ معاویہ کے غلام کے اشارے سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ و بصرہ کا حاکم بنا دیا۔ یہ حکومت کے مخالف انہی دونوں شہروں میں آباد تھے، اور دونوں ہی شہر بہت زیادہ حساس تھے۔ مدینہ کے حاکم کے نام یزید کا خط۔ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید نے دمشق پہنچتے ہی ایک خط کے ذیل میں حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو دربار میں بلا کر ان سے میرے لیے بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اہل مدینہ سے بھی میرے لیے بیعت لے لو، اور اگر کوئی بیعت کرنے سے انکار کرے تو اس کے لیے بھی اسی حکم پر عمل کرنا جو میں نے لکھا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط اور پیوست کیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر کو دربار میں طلب کرو اور ان سے بیعت لے لو، اور اگر ان میں سے کوئی بیعت نہ کرے تو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر اپنے آپ سے کہا، اے کاش میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوتا، کیونکہ مجھے بہت بڑی چیز کا حکم دیا ہے اور میں ہرگز اسے انجام نہ دوں گا۔ مدد کمی نے نفس المحموم پر لکھا ہے یہ روایت کہ جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا نام صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ معاویہ سے پہلے مر چکے تھے، اس لیے بلازری نے انصاب الاشراف پر عبد الرحمن بن ابی بکر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ولید یزید کے خط کے مضمون سے پریشان ہو گیا اور رات ہی میں کسی کو مروان بن حکم کی تلاش میں بھیجا۔ اس سے پہلے وہی مدینے کا حاکم تھا۔ مروان ولید کے پاس آ گیا، اگرچہ اس ملاقات سے وہ خوش نہیں تھا۔ ولید نے اس سے یزید کے خط کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ اس سلسلے میں ان لوگوں سے کس طرح پیش آیا جائے۔ مروان نے کہا، انہیں اسی وقت طلب کرو اور یزید کے لیے بیعت لے لو، اگر وہ خوشی سے بیعت کر لیں تو فبا، ورنہ انہیں مرگ معاویہ کی اطلاع ملنے سے پہلے ان کے سر قلم کر لو، کیونکہ اگر انہیں معاویہ کے انتقال کی خبر مل گئی تو ہر ایک جداگانہ رستہ اختیار کرے گا اور لوگوں کو یزید کے خلاف بھڑکائے گا اور انہیں اپنی طرف دعوت دے گا۔ رہے عبداللہ ابن عمر تو وہ جنگ و جدال والے آدمی نہیں ہیں، نہ وہ لوگوں پر حاکم بننا چاہتے ہیں، مگر یہ کہ لوگ ان سے درخواست کریں۔ ولید نے فوراً ہی عبداللہ ابن عمر اور ابن عثمان کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کے پاس بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر مسجد میں بیٹھے تھے کہ ولید کا قاصد آیا اور اس کا پیغام پہنچایا۔ دونوں نے جواب دیا، تم جاؤ، ہم خود آ جائیں گے۔